الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قیاس پر وارد ہونے والے اعتراضات کے بیان ہم نے پڑھ رہے تھے، اس میں سے دو کا بیان تقریباً ہو چکا اور قلب کا بیان چل رہا ہے۔ تو قلب کے اندر آپ کو بیان کیا گیا تھا کہ قلب کی دو صورتیں، ایک تو یہ بیان کی گئی تھی کہ معلل نے جس چیز کو حکم کی علت قرار دیا تھا، معترض اس کو معلول قرار دے دیں، صحیح ہے نہیں؟ اور دوسرا یہ کہ معلل نے جس کو معلول قرار دیا تھا، معترض اس کو علت قرار دے دیں۔ تو اس کی مثال ابھی یہاں نہیں ہے۔ ہمیں قلب کی پہلی ایک نظیر کل پڑھ چکے ہیں، اور آج جو ہے دوسری نظیر اس کے بارے میں پیش کریں گے کہ معترض نے، معلل نے جس چیز کو حکم کی علت بنایا تھا، معترض اس کو کیا کر دے؟ معلول قرار دے دیں، صحیح ہے نہیں؟ اور یہ والی کا مثال کا آگے پڑھیں گے۔ اب یہاں پر سب سے پہلے مسئلے کو ذہن میں رکھیں۔ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر کے حدود حرم میں داخل ہو جائے، حدود حرم میں داخل ہو جائے، تو ایسی صورت میں احناف یہ فرماتے ہیں کہ اس کو حدود حرم میں قتل نہیں کیا جائے گا، صحیح ہے نہیں، بلکہ اس کو نکلنے پر مجبور کیا جائے گا، اور جب وہ نکل جائے تب اس کو وہاں سے قتل کریں۔ حدود حرم کے اندر رہ گیا تو وہ مامون ہو گیا، ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا۔ لہذا حناف فرماتے ہیں کہ جس طرح سے کہ کوئی شخص اگر حدود حرم کے اندر داخل ہو جائے تو اس کو نکلنے پر مجبور کیا جائے گا، اور جب نکل جائے تو اس کو قتل کریں گے۔ اب فرماتے ہیں کہ جس طرح کیا ہے، اب اگر نکلنے پر مجبور کیا جائے، اور امام شافعی کیا فرماتے ہیں؟ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس کو حدود حرم میں ہی قتل کیا جائے گا۔ جس طرح اگر کوئی انسان کسی کا کوئی عضو توڑ کر حدود حرم میں داخل ہو جائے، اطلاف طرف کر دے، اطلاف طرف کر دے، کوئی انسان کسی کا اطلاف طرف کر دے تو وہاں پر اس کو حدود حرم میں بالاتفاق اس سے بدلہ لیا جاتا ہے۔ تو جب بھی اتفاق بدلہ حدود حرم میں لیا جاتا ہے اطلاف طرف ہونے کی بنیاد پر، تو اطلاف نفس کا بھی بدلہ حدود حرم میں لیا جائے گا، تو یہ نہیں۔ اب وہ دیکھیے کہ انہوں نے کیا کہا تھا، اطلاف طرف کا حرام ہونا یہ معلول ہے، ان کے نزدیک تھا اطلاف طرف کا حرام ہونا معلول ہے، اور اطلاف نفس کا حرام ہونا یہ علت ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اب جب یہاں پر اطلاف طرف کا حرام ہونا یہ معلول ہے ان کے نزدیک، اور یہ بالاتفاق کیا ہے، یہاں پر بدلہ لیا جاتا ہے، اطلاف طرف کر دے کوئی اس کا تو بالاتفاق بدلہ لیا جاتا ہے۔ اب ایسی صورت میں ہم اطلاف نفس کے حرام ہونے کی صورت میں بھی بدلہ نہ لے، اسے قتل نہ کریں حدود حرم کے اندر، تو لازم یہ آئے گا کہ معلول ایک جگہ پایا جا رہا ہے علت کے ساتھ، اور دوسری جگہ نہیں پایا جا رہا۔ لازم یہ آئے گا کہ یہاں معلول پایا گیا، علت نہیں پائی جا رہی، تو معلول کا اپنے علت سے تخلف لازم آئے گا۔ حالانکہ جہاں جہاں علت پائی جاتی ہے معلول بھی پایا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اطلاف طرف کا حرام ہونا، یہ کہتے ہیں حرام نہیں، اطلاف طرف اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس کو کیا کریں گے؟ بدلہ لیا جائے گا وہاں پر۔ تو اب ایسی ہی صورت میں اطلاف نفس کی صورت میں بھی کیا کریں گے؟ ہلاک ہونے کی صورت میں نفس کا بدلہ لیں گے۔ ورنہ اگر ایک جگہ ہم بدلہ لیں طرف کے حرام ہونے کی صورت میں اور نفس کے حرام ہونے کی صورت میں نہ لیں، تو لازم یہ آئے گا کہ معلول اپنی علت سے جدا ہو جائے، حالانکہ معلول اور علت میں جدائیگی نہیں ہوتی ہے۔ اور احناف کیا فرماتے ہیں؟ احناف فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حدود حرم میں داخل ہو گیا تو اس سے بدلہ اس وقت نہیں لیا جائے گا جب تک کہ اس کو باہر نہ آ جائے۔ ہاں اگر کسی نے کسی کا عضو تلف کیا تھا تو ایسی صورت میں اس کو حدود حرم کے اندر بھی اس کا عضو کیا کریں گے؟ کاٹ دیں گے۔ اب وہاں پر جو ہے اس کا عضو کیا کر دیں گے؟ کاٹ دیں گے۔ تو احناف اور شوافی کا کیا مسئلہ ہوا؟ احناف جو ہے فرماتے ہیں کہ نفس کے اس میں تو
اسے نہیں مارا جائے گا وہاں پر، بلکہ نکلنے مجبور کیا جائے گا، اور اس کی صورت میں، طرف کی صورت میں وہیں پر اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ اور شواب فرماتے ہیں دونوں صورتوں میں بدلہ لیا جائے گا۔ وہ دلیل کیا دیتے ہیں؟ الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم، حرم جو ہے نہ کسی نافرمان کو پناہ نہیں دیتا ہے اور نہ کسی قصاص خون کرنے والے کو خون کر کے بھاگنے والے کو پناہ نہیں دیتا ہے۔ کہتے ہیں یہاں پر جو ہے اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ صحیح ہے نہیں؟ اس کا ہم جواب دیں گے۔ ہمارے نزدیک ابھی ہم نے کر تو لیا، ہم کہتے ہیں کہ عضو کی صورت میں تو بدلہ لیا جائے گا، لیکن نفس کی صورت میں بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اب یہاں پر کہتے ہیں جیسے کہ قصاص، جیسے کہ کہتے ہیں کہ کوئی شکار اگر کوئی حدود حرم میں داخل ہو گیا تو کہتے ہیں کہ حدود حرم میں داخل ہونے سے نہ تو اس کا جان بھی محفوظ ہو جاتی ہے، اس کا کوئی عضو بھی تلف کرنا حرام ہے۔ وہ امام شافعی کہتے ہیں جیسے کہ صید، شکار ہے، شکار کا کوئی عضو بھی تلف کرنا بھی حرام ہے۔ صحیح ہے نہیں؟ اگر کوئی کر دے تو اس سے بدلہ لیا جاتا ہے، اور اگر پورے جان مار دے کسی کو تب بھی اسے دم دینا پڑتا ہے۔ تو جیسا کہ شکار والے مسئلے میں ہے تو ایسے ہی یہاں پر بھی ہوگا، لہذا دونوں صورتوں میں اگر کوئی کسی کو عضو توڑ دیتا تب بھی بدلہ لیا جائے گا، اور پوری جان کر دیتا ہلاک تب بھی بدلہ لیا جائے گا۔ صحیح ہے نہیں؟ امام اعظم فرماتے ہیں کہ ہم عضو کے طلب ہونے میں تو بدلہ وہیں سے لے لیں گے، لیکن جان کے طلب ہونے میں اسے نکلنے مجبور کیا جائے گا۔ اب کہنے والا کہے کہ بھائی آپ شکار میں تو کرتے ہیں کیا، شکار میں بالاتفاق مانتے ہیں آپ، لیکن اس میں کیوں نہیں مان رہے؟ جب آپ ایک جگہ شکار میں مان رہے ہیں کہ شکار کوئی کر لے، شکار کا کوئی پیر توڑ دے تو وہاں پر بدلہ لیتے ہیں، اور پوری جان طلب کر دے تب بھی بدلہ، تو ایسے ہی انسان کو اگر کوئی عضو طلب کر دے یہاں پر بھی پورا بدلہ لینا چاہیے، اور یہاں پر بھی حرم میں بدلہ لیتے ہیں تو ایسی جان کے اس میں بھی پورا بدلہ لینا چاہیے۔ صحیح ہے نہیں؟ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو انسان کے جو اعضاء ہوا کرتے ہیں یہ اموال کے درجے میں گویا کہ اموال کی حیثیت رکھتے ہیں، اموال کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جس طرح مال سے جو ہے انسان کی حفاظت ہوتی ہے، ایسی اعضاء سے بھی انسان کی حفاظت ہوتی ہے۔ صحیح ہے نہیں؟ جس طرح مال سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے ایسی اعضاء سے بھی انسان کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو مال کے طلب ہونے کی بنیاد پر اگر کوئی کسی کا مال طلب کر دے تو وہاں پر حدود حرم میں ہی اس سے بدلہ لیا جا سکتا ہے، لہذا اعضاء بھی کسی کے کوئی طلب کر دے تو وہاں پر حدود حرم میں بدلہ لیا جائے۔ دونوں میں سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، نفس میں اندر کیوں نہیں؟ کیونکہ نفس کے اندر ہمارے پاس جو ہے قرآن پاک کی آیت ہے ومن دخلہ کان آمنا، لہذا یہاں نفس کے اندر جو ہے یہ کیا ہو جائے گا؟ ومن دخلہ کان آمنا سے اعضاء خارج ہو جائیں گے۔ اگر کسی کا ہاتھ توڑ دیا ہے تو وہ خارج ہو جائیں گے، ومن دخلہ کے اندر وہ شامل ہوگا جو کسی جان کو پوری ہلاک کر کے آیا ہو۔ اگر کسی کا کوئی پیر ہاتھ توڑ کے آیا ہو تو یہ داخل نہیں ہوگا اور اس سے حدود حرم کے اندر ہی بدلہ لے سکتے۔ تھوڑا کچھ مسئلہ قریب ہوا جی؟ ہاں، تو اب یہ ہوا۔ اب امام شافعی نے کہنا چاہیے، امام شافعی کہتے ہیں واہ، پھر تو آپ جو ہے جانور کے بھی جو ہے اعضاء کو تلف ہونے میں بھی کیا ہے نہیں لینا چاہیے آپ سے۔ جانور میں تو آپ دونوں میں لے رہے ہیں، جانور کا کوئی پیر توڑ دے تو وہاں پر بھی جو ہے حدود حرم میں داخل ہو جائے تب بھی اس پہ دم دینا پڑتا ہے، اور پورا جانور کو مارتے کوئی حدود حرم میں داخل ہو جائے تب بھی دینا پڑتا ہے۔ تو جانور کو بھی ایسے ہی کر لینا چاہیے آپ کو۔ جانور میں بھی آپ جو ہے کیا ہے اعضاء کے طلب ہونے میں نہیں لینا چاہیے انسان سے، اور پورا کر دے تو اس کو کیا کہنا چاہیے؟ قصاص لینا چاہیے۔ تو اب کہتے ہیں کہ جانور میں نہیں، جانور میں آپ کو لینا چاہیے اور جان میں نہیں لینا چاہیے جب تک کہ مجبور نہ ہو جائے۔ تو ہم کہتے ہیں جانور کے جو اعضاء ہوتے ہیں نا وہ دونوں میں فرق ہے۔ جانور کے جو اعضاء ہوتے ہیں، جانور کے اعضاء وہ ہوتے ہیں وہ ذات کے درجے میں ہوا کرتے ہیں، انسان کے جو اعضاء وہ ذات کے درجے میں نہیں ہے۔ جانور کے اعضاء ہی کی بنیاد پر وہ وحشی کہلاتا ہے۔ آج جانور کے اعضاء ہی توڑ دیں گے تو وہ وحشی ہونے سے ختم ہو جائے گا۔ صحیح ہے نہیں؟ تو اس لیے ہم نے اسے اصل کے درجے میں رکھا۔ تو ہم نے کہا کہ جانور کا چاہے عضو توڑو یا پوری جان ہلاک کرو، دونوں صورتوں میں کیا ہوگا؟ حرم کے اندر اگر وہ داخل ہو جائے تب بھی اس سے کیا لیا؟ بدلہ لیا جائے۔ اب امام شافعی نے جو اس سے قیاس کیا تھا حدیث پاک کہہ کر کے کہا تھا کہ حرم میں داخل ہو جائے کوئی تو نہ حرم اس کو پناہ نہیں دیتا ہے اور نہ ہی کسی خون کرنے والے کو، بھاگنے والے کو پناہ نہیں دیتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں یہ حدیث پاک نہیں ہے
بلکہ ایک ابن شرح ہے، ان کا ایک قول ہے، یہ کیا یہ قول ہے، تو قول سے کسی کے جو ہے مسئلے کو ثابت نہیں کر سکتے۔ تو حاصل اس کے اندر اتنا نکلا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اطلاف طرف کا حرام ہونا یہ معلول ہے امام شافعی کے نزدیک، اور اطلاف نفس کا حرام ہونا یہ علت ہے، صحیح ہے نہیں؟ ہم نے کیا کر دیا، اطلاف طرف کا حرام ہونا علت ہے اور اطلاف نفس کا حرام ہونا کیا ہے، یہ معلول ہے ہمارے نزدیک۔ تو جو چیز ان کے نزدیک علت تھی ہم نے کیا کر دیا، اسے معلول بنا دیا، اور جو ان کے نزدیک معلول تھا ہم نے کیا کر دیا، اسے علت بنا دیا۔ تو اتنا ہے کہ ان کے نزدیک دونوں صورتوں میں چاہے عضو طلب کریں انسان کا یا پوری جان طلب کریں، حدود حرم میں داخل ہو گیا تو اس سے بدلہ فوراً لیا جائے گا، صحیح ہے نہیں؟ اور ہمارے نزدیک جان اگر کسی ہلاک کر کے حرم میں داخل ہوا ہے تو اسے نکلنے پر مجبور کیا جائے گا، اور اگر کوئی عضو توڑ کے گیا ہے تو وہی بدلہ لیا جائے گا، کیونکہ عضو جو ہے وہ اموال کی طرح ہے، اور اموال اگر کوئی کسی کا لے کر کے چلا جائے تو اس سے بدلہ لیا جاتا ہے، کیونکہ جس طرح مال انسان کی حفاظت کرتے ہیں ایسی ہاتھ و اعضاء بھی انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ سید والے مسئلے میں تو آپ کو ایسا کرتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں لیتے ہیں، تو سید والے کو بھی آپ کو ایسی کرنا چاہیے کہ سید والے میں تو لینا چاہیے اعضاء طلب ہونے میں بدلہ لینا چاہیے حرم میں، اور جان جب غلب ہو جائے سید کی شکار کی تو وہاں پر ایسی صورت میں سے کیا کرنا چاہیے، انسان کو نکلنے پر وہاں مجبور کیا جائے، پھر اس کے بعد شکار کا بدلہ لیا جائے۔ تو ہم نے کہا کہ وہاں پر جو ہے جان والے مسئلے میں جو ہے اعضاء جو اس کے طلب ہو جاتے ہیں وہ کتنے درجے میں ہیں، ذات کی درجے میں، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہاں دونوں صورتوں میں کیوں لیتے آپ، چلیں جان ہلاک ہو گئی تو اس کی لے رہے شکار کی، لیکن اعضاء کے طلب ہونے میں آپ تخلف کر لیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے اعضاء کیا ہے، وہ ذات کی درجے میں ہے، جس کی وجہ سے وہ متوحش وحشی کہلاتا ہے۔ اب تھوڑا سا دیکھیں اسے، وَكَذَلِكَ فِي مَسْأَلَةِ الْمُلْتَجِي، اسی طرح جو ہے قلب کی دوسری مثال، جس کو معلول جس چیز کو حکم کی علت بنایا تھا ہم کیا کرتے ہیں، معترض اس کو معلول قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح ملتجی یعنی حرم کی پناہ لینے والے کے مسئلے میں کوئی شخص قتل کر کے کسی کو حرم کی پناہ لے لے، تو حرم کی پناہ لینے والے کے مسئلے میں کہتے ہیں حرمت اطلاف النفس، نفس کے طلب ہونے کا حرام ہونا، نہیں مل رہا، نفس کے طلب ہونے کا حرام ہونا یوجب، یہ ثابت کرتا ہے حرمت اطلاف الطرف، نفس کے طلب ہونے کا حرام ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ عضو کے طلب ہونے کے حرام ہونے کو، عضو کے طلب ہونے کو حرام ہونے کو، کالصید جیسے کہ شکار، صحیح ہے نہیں؟ شکار کے جس طرح کیا ہے، شکار کا جان پوری حرام ہے، شکار کو نہیں کر سکتے، اسی طرح اس کا عضوی طلب نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے کیا کرا، اطلاف، دیکھیے انہوں نے کیا کرا ہے، انہوں نے یہ کیا ہے کیا کہ نفس کے طلب ہونے کا حرام ہونا یہ معلول ہے، نفس کے اطلاف نفس کا حرام ہونا یہ کیا ہے، علت ہے ان کے نزدیک۔ تو اب کہتے ہیں کہ نفس کے اطلاف کا حرام ہونے کو ثابت کرنا، یہ ثابت کرتا ہے کس کو، طرف کے اطلاف کے حرام ہونے کو ثابت کرتا ہے، جیسے کہ شکار میں کیا ہے، جیسے کہ حرم کا شکار کو اس کے عضو کے طلاق ہونے کو حرام ہونا یہ ثابت کرتا ہے اس کے عضو کے طلب ہونے کو، لہذا جس طرح سے اطلاف طرف کا حرام ہونا، اب کہیں گے اطلاف نفس کا حرام ہونا یہ ثابت کرتا ہے اطلاف طرف کے حرام ہونے کو، ہم کہیں گے اطلاف طرف کا حرام ہونا یہ ثابت کرتا ہے اطلاف نفس کے حرام ہونے کو، الٹا کر دیں گے، عضو سے لے کر آئیں گے ہم۔ اطلاف طرف کا حرام ہونا یہ ثابت کرتا ہے اطلاف نفس کے حرام ہونے کو، لہذا اطلاف جب کسی کا عضو طلب کرنا حرام ہے تو اب اسی طرح اس کا پوری جان کو بھی مارنا حرام ہے، تو اب کہتے ہیں کہ بھائی اطلاف طرف ہو گیا تو حرام ہے، تو اطلاف نفس بھی ہو گیا حرام ہوگا۔ تو حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ اب امام اعظم یہ فرماتے ہیں کہ اطلاف طرف میں اگر کوئی کسی کا عضو طلب کر دے تو حرم کے اندر اس سے بدلہ لے لیں گے، لیکن اطلاف نفس میں بدلہ نہیں لیں گے، اسی پر اس کا جواب بھی دیں گے۔ تو حاصل کلام یہ کہ امام اعظم کہاں سے، ادھر سے کریں گے، اطلاف طرف کا حرام ہونا یہ معلول ہے اور اطلاف نفس کا حرام کیا ہے، علت ہے،
اطلاف نفس کا حرام ہونا معلول ہے ہمارے نزدیک، اور ان کے نزدیک اطلاف نفس کا حرام ہونا علت ہے اور اطلاف طرف کا حرام ہونا یہ معلول ہے. صحیح ہے نہیں؟ اب وہ کہتے ہیں کہ اطلاف نفس کا حرام ہونا یہ ثابت کرتا ہے اطلاف طرف کے حرام ہونے کو. جیسے کہ سید ہم کہیں گے بل حرمت اطلاف طرف یوجب حرمت اطلاف النفس، ہم کہیں گے کہ اطلاف طرف کے حرام ہونا، اطلاف طرف کا حرام ہونا یہ ثابت کرتا ہے اطلاف نفس کے حرام ہونے کو. صحیح ہے نہیں؟ جیسے کہ سید شکار میں، دیکھیے ہم نے دونوں میں سید ہے، انہوں نے بھی سید کہا، ہم نے کہا، لیکن ہم نے کہا اطلاف طرف کا حرام ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ کسی کی جان کو بھی مارنا کیا ہے؟ حرام ہے، حدود حرام کے اندر. لہذا جس نے کسی جانور کے اگر عضو کو توڑ کر حرام میں داخل ہوا تب بھی بدلہ لیا جائے گا، اور جان اگر کر لی تب بھی بدلہ لیا جائے گا. لیکن انسان کے اندر اگر کسی انسان کا عضو طلب کیا ہے تو وہاں تو فوراً بدلہ لیا جائے گا، لیکن اگر جان ہلاک کی ہے تو اس کو نکلنے پر مجبور کیا جائے گا آیت کریمہ من دخلہ کان آمنا سے، اور عضو کے طلب ہونے کی بنیاد پر وہیں بدلہ لیا جائے گا، کیونکہ یہ جو اعضاء ہیں یہ اموال کی طرح ہیں، اور اموال کسی کا کوئی لے جائیں ضبط کر لے تو اس سے بدلہ وہیں لیا جاتا ہے. تو یہ ثابت کرتا ہے، بلکہ یہ طرف کے حرام ہونے کا حرمت، اطلاف طرف کی حرمت یہ ثابت کرتی ہے نفس کی اطلاف کی حرمت کو. جیسا کہ سید فَإِذَا جُعِلَتْ عِلَّةُ مَعْلُولَةً لِذَلِكَ الْحُكْمِ لَا تَبْقَى عِلَّةً لَهُ. تو اب فرماتے ہیں کہ جب اس معلول کی علت، تو جب اس معلول کی علت کو بنا لیا جائے معلولتاً لذالک الحکم، اس حکم کا معلول بنا لیا جائے، جب اس معلول کی علت کو اس حکم کا معلول بنا لیا جائے لا تبقى علتاً لہ، تو وہ علت اس معلول کی علت ہو کر کے باقی نہیں رہے گی. لاستحالۃ ان یکون الشیء الواحد علتاً للشیء، اس لیے کہ محال ہے کہ ایک ہی شے کسی شے کی علت بھی ہو وہ معلولۃ لہ، اور اس کا کیا ہو؟ معلول بھی ہو. صحیح ہے نہیں؟ تو حاصل اس کے اندر کیا نکل کے آ گیا؟ حاصل یہ نکل کے آ گیا کہ جانور کے اندر دونوں صورتوں میں تاوان لیا جائے گا. کیوں؟ جانور کے اعضاء جو ہیں وہ اس کے ذات کے درجے میں ہیں، جس کی وجہ سے وہ اعضاء کی وجہ سے وہ وحشی ہوتا ہے، اور انسان کے جو اعضاء ہیں وہ اموال کی طرح ہیں. تو وہاں پر وہ جو آپ کو دکھ رہا ہے تخلف لازم آ رہا ہے، تو ہم کہیں گے کہ وہ اموال کی طرح ہے. اور آپ نے جو حدیث سے استدلال کیا تھا وہ حدیث نہیں ہے بلکہ ایک ابن شرح ان کا کیا یہ قول ہے. دوسری جو مثال تھی قلب کی، اگر کوئی شخص معلل نے جس کو معلول قرار دیا تھا اس کو کیا کر دے؟ وہ علت قرار دے دے. معترض معلل نے جس کو معلول قرار دیا تھا اس کو علت قرار دے دے. پہلی کی دو مثالیں ہوئی. اب دوسری کی مثال یہ ذکر کر رہے ہیں کہ امام شافعی نے فرمایا صوم فرض جو ہے رمضان کے روزے کے اندر یہ صوم فرض ہے، یہ علت ہے، اور اس کے لیے تعین نیت ضروری ہے، یہ شرط ہے. صحیح ہے؟ رمضان کا روزہ کیا ہے؟ فرض ہے، اس کے لیے تعین نیت ضروری ہے. جس طرح قضا کا روزہ، قضاء رمضان کا روزہ یہ بھی روزے فرض ہے اور اس کے لیے تعین نیت ضروری ہوتی ہے، لہذا رمضان کے روزے کے لیے بھی تعین نیت ضروری ہے رمضان میں. امام شافعی نے فرمایا. صحیح ہے نہیں؟ تو انہوں نے کیا مکی سلک سے بنایا قضا کا، رمضان کی قضا کا روزہ. رمضان کی قضا کا روزے میں جس طرح تعین نیت ضروری ہوتی ہے کیونکہ وہ صوم فرض ہے، ایسی ہی صوم رمضان اس میں بھی جو ہے وہ صوم فرض ہے، تو اس میں بھی تعین نیت ضروری ہوگی. اب دیکھیں گے یہاں کیا کر دینا ہے، جس کو معلل نے معلول قرار دیا تھا اس کو علت قرار دے دیں، اٹھ کا الٹا کر دیں گے. ہم کہیں گے کہ یہ صوم فرض ہے، اسی لیے تعین ضروری نہیں ہے. اور جیسے کہ قضا کا مسئلہ، جب قضا کے مسئلے میں جب اس کی تعین ہو گئی یوم کے ذریعے سے، تو اب اس کے بعد دوبارہ تعین کی حاجت نہیں. یوم میں جب ہم نے رکھنا شروع کر دیا تو اس کی تعین کی حاجت نہیں ہے. تو ایسے ہی صوم فرض ہے، شریعت کی جانب سے متعین ہو گیا یہ، تو اب یہاں تعین عبد کی حاجت نہیں ہے. اور وہ جو ہے قضا کا روزہ جب وہ متعین ہو گیا شروع کرنے سے، تو اب دوبارہ سے
کیا ہے تعین کرنے کی حاجت نہیں ہوگی. دیکھیں اس کو، والنوع الثانی من القلب، اور دوسری صورت قلب کی ایک ان یجعل السائل ما جعلہ المعلل علتا لما ادعاہ من الحکم، یعنی یہ ہے کہ سائل جس کو معلل نے علت بنایا ہے، جس کو معلل نے علت بنایا ہے، یعنی جس کے حکم ہونے کا دعویٰ کیا ہے، لما ادعاہ من الحکم، جس کو معلل نے علت بنایا ہے، لما دعاہ، جس کا اس نے دعویٰ کیا ہے، حکم کیا، یعنی جس کے لیے حکم ہونے کا دعویٰ کیا ہے، ان یجعل السائل علتا، تو سائل کیا کر لے، اس کو علت بنا دے، لضد ذالک الحکم، اس حکم کی ضد کی علت بنا دے، اس حکم کی ضد کی علت بنا دے. تو سائل کیا کرے، جس کو معلل نے اپنے حکم کے دعوے کے مطابق علت بنایا تھا، معلل کیا کرے، سائل کیا کرے، اسے اس حکم کی ضد کی علت قرار دے دے. فیصیر حجتا للسائل، تو یہ چیز جو ہو جائے گی وہ سائل کے لیے حجت ہو جائے گی. صحیح ہے نہیں؟ تو یہ وہ وصف جو ہے سائل کے لیے حجت ہو جائے گا. بعد امکان حجتا للمعلل، حالانکہ اس سے پہلے وہ معلل کے لیے حجت تھا، تو اب سائل کے لیے حجت ہو جائے گا، حالانکہ بعد اس کے وہ کس کے لیے، معلل کے لیے حجت تھا. مثال صوم رمضان صوم فرض، مثال اس کی ہے کہ صوم رمضان یہ کیا ہے، صوم فرض ہے. فیشترط التعین لہ، تو لہذا اس کے لیے تعین کی شرط لگائی جائے گی. کل قضا، جیسے کہ قضا کا رمضان کا روزہ، یہ بھی کیا ہے، یہ صوم فرض ہے، لہذا جس طرح اس کے لیے تعین نیت کی ضروری ہوتی ہے، ایسے ہی رمضان کے لیے تعین نیت ضرور ہوگی. قلنا، ہم کہیں گے، لما کان الصوم فرضاً، جب یہ صوم فرض ہے، لا یشترط التعین لہ بعد ما تعین اليوم لہ، کہتے ہیں جب یہ صوم فرض ہے، کون سا، رمضان کا ہو یا قضا کا روزہ ہو، قضا کے روزے میں جب یوم سے متعین ہو گیا، جو شروع کر دیا، کہہ رہے ہیں کہ جب یہ صوم فرض ہے تو اس کے لیے تعین کی شرط نہیں لگائی جائے گی، کیونکہ وہ یوم کو جب شروع کرنے سے متعین ہو گیا، اب پھر اس کو پھر متعین کرے تو تحصیل حاصل لازم آئے گا. لا یشترط التعین لہ، تو اب اس روزے میں بندے کی طرف سے تعین کی شرط نہیں لگائی جائے گی. بعد ما تعین الیوم لہ، بعد اس کے کہ شریعت نے یوم کو اس کے لیے کیا کر دیا، مقرر کر دیا. جیسا کہ قضا کا روزہ، جب قضا کا روزہ رکھنا انسان نے شروع کر دیا تو وہ شروع کرنے سے متعین ہو گیا، اب دوبارہ سے اس کو تعین کی حاجت نہیں ہے. ایسے ہی رمضان کا روزہ جب وہ شریعت نے یوم کے اعتبار سے اس کو متعین کر دیا تو وہاں پر بھی تعین نیت کی حاجت نہیں ہوگی. تو حاصل اس کے اندر کیا نکلا کہ معلل نے جس کو معلول قرار دیا تھا اس کو کیا کر دے، علت قرار دے دے، اور ہم کہیں کہ صوم فرض ہے، اسی لیے اس کے لیے تعین کی نیت شرط نہیں ہوگی. تو انہوں نے کیا تعین کی شرط لگائی کہ ہم نے کہا تعین کی شرط نہیں ہے، تو شریعت نے اس کو متعین ہو کر پہلے تعین کر دیا تو تعین کی حاجت. بس چھوٹا سا ایک عکس سن لے تھوڑا سا. عکس کسے کہتے ہیں؟ عکس کہتے ہیں رد الشیء الی اصلی. ایک ہوتا ہے اس کا معنی عکس کہتے ہیں شے کو اس کے اصل کی طرف لوٹا دینا، یعنی کسی شے کو اس کے طریقے پر لوٹا دینا. اور اصطلاح میں اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ سائل یعنی معلل معترض، معلل کی اصل مقیس علیہ سے اس طرح استدلال کرے کہ سائل یعنی معترض، معلل کی اصل مقیس علیہ سے اس طرح استدلال کرے کہ معلل مقیس اور مقیس علیہ میں فرق کرنے پر مجبور ہو جائے. کیا کریں؟ معترض معلل کی مقیس اور معلل کی اصل مقیس علیہ سے اس طرح استدلال کرے کہ معلل مقیس اور مقیس علیہ میں فرق کرنے پر مجبور ہو جائے. مثال کے طور پر امام شافعی فرماتے ہیں کہ عورت کے جو زیورات ہوتے ہیں ان کے زیورات میں جو ہے زکوٰۃ نہیں ہوگی. عورتوں کے زیورات میں زکوٰۃ نہیں ہوگی.
جس طرح سے ان کے استعمالی کپڑوں میں زکوٰۃ نہیں ہوتی. دیکھیے مقیس کون بنا؟ زیورات. اور مقیس علیہ کیا بنا؟ کپڑے. جس طرح سے ان کے استعمالی کپڑوں میں زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے، ایسے ہی ان کے کیا ہوں گے، یہ بھی استعمالی ہیں تو اس میں بھی کیا ہوگی، زکوٰۃ نہیں ہوگی. اب یہ دیکھیے ان نے کیا بنایا، مقیس علیہ کون بنایا تھا؟ کپڑے. اور مقیس بنایا زیورات، لہٰذا ان میں بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی. اب معترض نے جو ہے، اعتراض کرنے والے نے کیا کہا کہ اب اسے فرق کر، اب اعتراض کر دے گا ان پر. اس پر ان نے جو کہا زکوٰۃ نہیں ہوگی تو اعتراض کرے گا تو فرق بیان کرنا پڑے گا اسے. اچھا یہ نہیں ہوگی تو اب جس طرح سے عورتوں کے زیورات میں زکوٰۃ نہیں ہوتی، جس طرح کپڑوں میں نہیں ہوتی زیورات میں بھی نہیں ہوگی، اسی طرح مرد کے بھی زیورات میں نہیں ہوگی جس طرح اس کے کپڑوں میں نہیں ہوتی ہے. جس طرح اور مردوں کے کپڑوں میں زکوٰۃ نہیں ہوتی، اسی طرح مرد کے پاس چھلے ہیں، انگوٹھی وغیرہ ہیں ساری، ان میں بھی کیا ہوگی، زکوٰۃ نہیں ہوگی. تو دیکھیے یہاں پر بھی کیا ہو گیا، مقیس علیہ یہ بنایا، اس کو کپڑے بنائے، اور مقیس اس کو بنایا. جس طرح مردوں کے کپڑوں میں زکوٰۃ نہیں ہوتی، استعمالی ہیں، تو ایسی جو ہے مرد جو چھلے وغیرہ پہنتے ہیں وہ بھی کیا ہوں گے، ان میں بھی کیا ہوگی، زکوٰۃ نہیں ہوگی. ہو گیا. اب معترض کیا کرے، جب اس میں اس طرح ہو گیا اس پر مسئلہ، تو اب کیا کرے گا، فرق بیان کر دے گا. فرق بیان کرے گا کہ نہیں، مردوں کے زیورات جو ہیں وہ ان کے استعمال کرنا ہے ہی نہیں، وہ تو حرام ان پر. مردوں کے جو زیورات ہیں ان کے لیے گویا کہ معدوم کے درجے میں. جب معدوم کے درجے میں ہو تو آپ اس پر قیاس نہ کریں استعمالی کپڑوں پر. استعمالی کپڑوں پر مردوں کے زیورات کو قیاس نہ کریں، کیونکہ مردوں کے لیے وہ زیورات جو ہیں وہ معدوم کے درجے میں گویا کہ ان کے لیے جائز ہی نہیں ہے. جب جائز نہیں ہے تو استعمالی نہیں ہوئے. استعمالی نہیں ہوئے تو آپ کپڑوں کے ذریعے سے یہ کہیں کہ کپڑوں پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی اس لیے ان کے زیورات پر نہیں ہوگی، یہ صحیح نہیں ہے. اب یہ سامنے والا جب ہم نے اعتراض کر دیے تو اس نے کیا دی، وجہ فرق بیان کرنا شروع کر دیا. وجہ فرق بیان کرنی ہے کہ نہیں، اور مردوں کے میں اس لیے نہیں ہوتی زکوٰۃ، مردوں کے میں اس لیے جو ہے زکوٰۃ ہے کہ مردوں کے لیے وہ استعمال کے ہیں ہی لائق. مردوں کے استعمال کے لائق نہیں، جب استعمال کے لائق نہیں ہے تو اس لیے ان میں زکوٰۃ ہوگی. اور کپڑے جو ہیں وہ استعمال کے لائق اس لیے اس میں ہوتی نہیں. اور عورتوں کے لیے جس طرح کپڑے استعمال کے لائق ہیں ایسی زیورات بھی استعمال کے لائق ہیں، لہٰذا جس طرح کپڑوں میں زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے ایسی کیا ہوگی، زیورات میں بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی. تو یہ وجہ فرق بیان کری، پہلے جو ہے اعتراض کر دیا اس پر تو اس نے وجہ فرق بیان کی کہ نہیں استعمال نہیں. لیکن ہمارے نزدیک جس طرح مردوں کے زیورات میں زکوٰۃ ہوتی ہے ایسی زیورات عورتوں کی بھی زکوٰۃ کیا ہوگی، زکوٰۃ واجب ہوگی، چاہے وہ استعمالی ہو یا نہ ہو. بس ہو گیا. وَأَمَّا الْعَكْسُ فَنَانِ بِهِ، رہا عکس تو ہم اس سے مراد یہ لیتے ہیں أَن يَتَمَسَّكَ السَّائِلُ بِأَصْلِ الْمُعَلِّلِ، کہ سائل جو ہے وہ معلل کی اصل سے استدلال کرے. سائل جو ہے وہ معلل کی اصل سے استدلال کرے، علی وجہن، ایسے طریقے پر، کیسے، یکون المعلل مضطرن الی وجہ المفارقۃ بین الاصل والفرع، کہ معلل کیا ہو جائے، مجبور ہو جائے کس بات پر، الی وجہ المفارقۃ، فرق کو بیان کرنے، فرق کی صورت کی طرف، کہ جب کیا کریں کہ سائل جو ہے استدلال کرے معلل کے اصل سے ایسے طریقے پر کہ معلل جو ہے وہ مجبور ہو جائے اصل اور فرع کے درمیان فرق کو بیان کرنے پر. سائل جسے بول رہے ہیں ہم اسے معترض بول رہے ہیں، صحیح ہے نہیں. تو پہلے تو سامنے والے نے کیا کیا تھا، سامنے والے نے کہا تھا کہ عورتوں کے زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہوگی جس طرح کہ ان کے استعمالی کپڑوں میں نہیں ہوتی. اب سامنے والے نے اعتراض کیا کہ مردوں کے بھی پھر زیورات میں زکوٰۃ نہیں ہوگی جس طرح کہ ان کے استعمالی کپڑوں میں نہیں ہوتی. اب استدلال ہو گیا تو اب اس نے کیا کر دیا، فرق بیان کر دیا کہ بھائی دونوں باب الگ الگ چیزیں ہیں. اس طرح کے مردوں کے زیورات جو ہوتے ہیں ان کے استعمال کے لائق ہی نہیں ہوتے، لہٰذا ان کے استعمال ہی نہیں ہوئے. تو آپ جو ہیں مقیس علیہ بنا کر اور مقیس کر رہے ہیں، قیاس کر رہے ہیں کسے، سونے کو، تو یہ درست نہیں ہے. اور عورتوں کے جس طرح کپڑے استعمالی ہوتے ہیں زیورات بھی استعمالی ہوتے ہیں، لہٰذا ان میں زکوٰۃ نہیں ہوگی. تو کہہ رہے ہیں کہ وہ مثال الحلی اعدت للابتذال، اس کی مثال یہ کہ وہ زیورات جو عورتوں کے استعمال کے لیے تیار کیے گئے،
وہ زیورات جو عورتوں کے استعمال کے لیے تیار کیے گئے فلا یجب فیہ الزکوۃ، تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، کثیاب البذلہ، جیسے کہ استعمال کے کپڑے، جیسے کہ استعمال کے کپڑوں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ قلنا، ہم کہیں گے لو کان الحلی بمنزلۃ الثیاب، اگر زیورات جو ہیں وہ کپڑوں کے درجے میں ہیں، فلا تجب الزکوٰۃ، لو کان الحلی، اگر جو ہے زیورات جو ہے کپڑوں کے درجے میں ہو استعمال کے اعتبار سے، فلا تجب الزکوٰۃ فی حلی الرجال، تو لہذا پھر زکوٰۃ جو ہے وہ مردوں کے زیورات میں بھی کیا ہوگی؟ واجب نہیں ہوگی، کثیاب البذلہ، جیسے کہ مرد کے استعمالی کپڑوں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، ایسی اس میں بھی کیا ہوگی؟ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ تو کیا کر دیا؟ اس کا نام تھا عکس۔ کیا کرتا ہے؟ عکس تھا۔ یہ تیسری صورت تھی نا کہ رد الشیء الی اصلی، شے کو اس کے اصل کی طرح لوٹا دینا، اور کیا کر دے کہ معلل جو ہے معترض ایسا دعویٰ کر دے کہ معلل کیا کرے؟ وجہ فرق بیان کرنے پر کیا ہو جائے؟ مجبور ہو جائیں۔ چلیں پھر اس کے بعد اور پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ